اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رب کریم فرماتا ہے کہ میرا بندہ میرے بارے میں جس طرح کا گمان کرتا ہے میں بھی اس کو ویسا ہی ملتا ہوں۔ وہ مجھے دل میں یاد کرتا ہے تو میں اسے تنہائی میں یاد کرتا ہوں۔ وہ مجھے لوگوں میں یاد کرتا ہے تو میں اسے فرشتوں کی جماعت میں یاد کرتا ہوں۔ رب کہتا ہے کہ تم میرا ذکر کرو میں تمہارا چرچا کر دوں گا۔ خدا کی جنت چاہتے ہو تو اس کے بندوں کی زندگی جہنم بنانا چھوڑ دو۔ یہی بات سارے دین کا خلاصہ ہے۔ آپ سب کو سیدہ شہزادی کا سلام۔ مل کر گزاریں گے ماہ رمضان کی شان پروگرام میں آپ سب کو دل کی گہرائیوں سے خوش آمدید کہتی ہوں۔ اور آج ہمارے ساتھ جو مہمان موجود ہیں مس قاریہ کنول، ان کے ساتھ ہیں جی مناہل فریدی، ان کے ساتھ ہیں طاہر ہاشمی صاحب۔ اور آج ہمارے پروگرام کا ٹاپک ہے وعدہ خلافی اور دیانتداری۔ تو آئیے ناظرین، ہم نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم سے پروگرام کا آغاز کرتے ہیں۔ نعت کے کچھ اشعار ہیں۔ اسی کو زیب وہی نعت کا ارادہ کرے، اسی کو زیب وہی نعت کا ارادہ کرے، جو لفظ لفظ پہ قرآن سے استفادہ کرے۔ اسی کو زیب وہی نعت کا ارادہ کرے، جو لفظ لفظ پہ قرآن سے استفادہ کرے۔ دکھایا آپ نے درکار ہے جسے رفت، دکھایا آپ نے درکار ہے جسے رفت، وہ خاک سار بنے بود و باش سادہ کرے۔ دکھایا آپ نے درکار ہے جسے رفت، وہ خاک سار بنے بود و باش سادہ کرے۔ کہا رسول نے خم پر جو مجھ کو مانتا ہے، کہا رسول نے خم پر جو مجھ کو مانتا ہے، علی کو مولا علی ماننے کا وعدہ کرے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ کہا رسول نے خم پر جو مجھ کو مانتا ہے، علی کو مولا علی ماننے کا وعدہ کرے۔ جسے حضور کی نسبت کا پاس ہے دل سے، جسے حضور کی نسبت کا پاس ہے دل سے، وہ کام خلق کے آئے عمل کشادہ کرے۔ سبحان اللہ۔ بقائے دین تھی مشکل سو چاہتا تھا خدا، بقائے دین تھی مشکل سو چاہتا تھا خدا، یہ کام میرے پیمبر کا شاہزادہ کرے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ پھر اس کے بعد وہ خود انتظام کرتے ہیں، پھر اس کے بعد وہ خود انتظام کرتے ہیں، مدینے جانے کا بس آدمی ارادہ کرے۔ سبحان اللہ۔ پھر اس کے بعد وہ خود انتظام کرتے ہیں، مدینے جانے کا بس آدمی ارادہ کرے۔ جو چاہتا ہے کہ قرب خدا ملے طاہر، جو چاہتا ہے کہ قرب خدا ملے طاہر، وہ ذکر صلی اللہ کم نہیں زیادہ کرے۔ جو چاہتا ہے کہ قرب خدا ملے طاہر، وہ ذکر صلی اللہ کم نہیں زیادہ کرے۔ جو چاہتا ہے قرب خدا ملے، وہ ذکر مصطفیٰ کم نہیں زیادہ کرے طاہر۔ ماشاءاللہ، بہت ہی خوبصورت آپ نے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم سنائی۔ جی ناظرین، اب ہم مس قاریہ کنول سے کہتے ہیں کہ وہ ہمیں وعدہ خلافی اور دیانتداری پر روشنی ڈالیں۔ نحمده ونصلي وسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہے، میری امت میں سے جس نے صدق دل سے ایک مرتبہ درود پاک پڑھا، اللہ پاک اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے اور اس کے لیے 10 نیکیاں لکھی جائیں گی اور اس کے 10 درجات بلند ہوں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ دیانتداری کا جو مفہوم ہے بڑا وسیع ہے۔ اچھی نیت اور ایمانداری سے ہر کام کرنا، کسی کے راز و
رازداری کو قبول کرنا اور امانت کی حفاظت کرنا ایمانداری کہلاتا ہے۔ اور بد دیانتی کیا ہے؟ بد دیانتی سے مراد جو شخص امانت میں خیانت کرتا ہو، دھوکے باز ہو اور فریب ہو اور دھوکے دہی سے کام لیتا ہو، وعدہ خلافی کرتا ہو، اسے بد دیانت کہتے ہیں۔ تو دیانت داری کو اسلام میں بہت زیادہ اہمیت حاصل ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید میں کئی جگہ مقامات پر دیانت داری کی تاکید فرمائی ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلیہا، کہ بے شک اللہ تعالیٰ تمہیں حکم دیتا ہے کہ امانتیں ان کے حقداروں کو کے سپرد کر دو۔ تو اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی جو صفات قرآن پاک میں بیان کرتا ہے ان میں سے ایک دیانت داری بھی ہے، اور بتایا جیسا کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے والذین هم لاماناتہم وعہدہم راعون، اور وہ لوگ جو اپنی امانتوں اور اپنے وعدوں کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ تو دیانت داری کی اس قدر اہمیت ہے کہ کوئی شخص دیانت داری کے بغیر حقیقی مسلمان ہی نہیں ہو سکتا۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے مومن کے لیے امانت و دیانت کو لازم قرار دیا ہے۔ نبی پاک فرماتے ہیں کہ جس میں امانت داری نہیں اس میں کوئی ایمان نہیں ہے، اور جو عہد کا پورا نہیں کرتا اس کا کوئی دین نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ بھی عہد کو پورا کرنے والوں کو فضیلت بیان کرتا ہے وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا، کہ عہد کے بارے میں عہد کو پورا کرو، عہد کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ تو کسی سے وعدہ خلافی کی جائے تو اس کو پوری حد الامکان پورا کرنے کی کوشش کی جائے، اول کو وعدہ کیا ہی نہ جائے۔ اگر آپ سے نبھایا نہیں جاتا تو آپ اس کو پورا پختہ نہ کریں اس کو، اگر کر لیا تو پھر جی، اس کو نبھائیں۔ اور ایسے ہی اگر کوئی امانت آپ کے پاس دی جاتی ہے، یہ نہیں کہ کوئی چیز ہی دی جائے نا، کوئی راز بھی ہوتا ہے، کوئی بات بھی ہوتے ہیں جو انسان اپنا دل ہلکا کرنے کے لیے کرتا ہے، تو وہ بھی ایک امانت ہے۔ تو اس میں بھی انسان کو اپنا جو دل ہے وہ سمندر کی طرح بڑا کر لینا چاہیے۔ دیکھیں کسی کی بات کو اپنے اندر رکھنا بھی بہت بڑی امانت داری ہوتا ہے۔ تو حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ منافق کی 3 علامتیں ہیں، اگرچہ وہ مسلمان ہو، روزہ رکھتا ہو، نماز پڑھتا ہو اور اپنے بارے میں گمان کرتا ہو کہ وہ مسلمان ہے، لیکن اس میں یہ 3 خصلتیں، 3 نشانیاں پائی جائیں۔ ایک یہ کہ وہ جھوٹ بات کرے تو جھوٹ بولے، دوسرا وعدہ کرے تو وعدہ خلافی کرے، اور تیسرا جب اس کے پاس امانت رکھوائی جائے تو اس میں خیانت کرے۔ تو حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تو اپنے بھائی سے جھگڑا نہ کر اور اس سے مذاق نہ کر، اور اس سے کوئی ایسا وعدہ نہ کر جس کی تو خلاف ورزی کرے۔ تو اس سے حدیث مبارکہ سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ہم کوئی بھی ایسی بات اپنے بھائی کی پیٹھ پیچھے نہ کی جائے جس سے اس کو تکلیف پہنچے، اور ایسا وعدہ نہ کیا جائے جس کی خلاف ورزی ہم سے ہو جائے، اور بات میں بھی ہم اس کے ساتھ جھگڑا نہ کریں کسی بات پر، چاہے وہ حق کی بات ہے چاہے وہ کسی بھی چیز کی بات ہے، اس کو معاف کر دیا جائے۔ تو یہ ہمارے لیے بہتر ہے، کافی بہتر۔ کیونکہ دیکھیں بعض دفعہ ہم انسان ایسے دوسرے بندے سے وعدے کر لیتے ہیں، بہت بڑے بڑے وعدے کرتے ہیں، اس پہ پورا نہیں اترتے، اور جس سے کیا ہوتا ہے نا وہ اسی باتوں میں پکا ہوتا ہے، اس نے مجھے کہا ہوا ہے تو یہ کرے گا، ٹھیک ہے۔ اب تم نے تو وعدہ پورا نہیں کیا، اور جس کے ساتھ کیا ہوا ہے وعدہ اس کو تو تکلیف جی بالکل تکلیف ہوگی جب اس کے معیار کے مطابق نہیں اترو گے، وعدہ خلافی کرو گے تو اس لیے بہتر ہے کہ کسی کے ساتھ وعدہ کیا ہی نہ جائے۔ جی، اور قیامت کے دن وعدہ خلافی کے بارے میں پوچھا جائے گا، بے شک ایسے، تو اس کی بہت زیادہ سخت ممانعت کی گئی ہے۔ تو اللہ رب العزت ہمیں سچا وعدہ کرنے والا ہمیں بنائے اور وعدہ خلافی سے بچائے۔ جی ناظرین، آپ نے دیکھا مسکاریہ کول کتنے اچھے طریقے سے ہمیں سمجھا رہی ہیں کہ وعدہ خلافی نہیں کرنی چاہیے۔ تو اس پہ بات چیت ابھی جاری رہے گی، تو آئیے پہلے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم سنتے ہیں۔ جی بہت شکریہ۔ میں آج آپ سب کو نعت شریف سناؤں گی۔ اس کے شاعر ہیں سید ضیاء حسین صاحب، اور انہی کی لکھی ہوئی نعت شریف جو کہ میری ریکارڈڈ بھی ہے، یہ ریکارڈ بھی کروا چکی ہوں میں، تو آج وہی نعت شریف آپ سب کی میں نظر کرتی ہوں۔ جی بسم اللہ۔ جہاں میں میرے نبی سا کوئی کبھی نہیں تھا، کہیں نہیں ہے، جہاں میں میرے نبی سا کوئی کبھی نہیں
کہیں نہیں ہے، مثال ان کی کہاں سے لاؤں، کہیں بھی ان سا ہنسی نہیں ہے، دوہا ہے چہرہ تو لیل زلفیں، زبان شیریں شفیق نینا، دوہا ہے چہرہ تو لیل زلفیں، زبان شیریں شفیق نینا، جبیں منور ہے جیسی ان کی، کسی کی ایسی جبیں نہیں ہے، جہاں میں میرے نبی سا کوئی کبھی نہیں تھا، کہیں نہیں ہے، میرے نبی کی صفات عالی کی دشمنوں نے بھی دی گواہی، میرے نبی کی صفات عالی کی دشمنوں نے بھی دی گواہی، نہیں ہے کوئی بھی ان سا صادق، کوئی بھی اتنا امین نہیں ہے، نہیں ہے کوئی بھی ان سا صادق، کوئی بھی اتنا امین نہیں ہے، وہاں پہ پہنچے قدم تھے ان کے، جہاں ملائک بھی دم نہ مارے، وہاں پہ پہنچے قدم تھے ان کے، جہاں ملائک بھی دم نہ مارے، قدیمی مسکن ہے ان کا اپنا، نیا یہ عرش بری نہیں ہے، یہ چاند سورج یہ جن ملائک سبھی ہیں ان کی رضا کے تابع، یہ چاند سورج یہ جن ملائک سبھی ہیں ان کی رضا کے تابع، سوا خدا کے نہیں ہے کوئی جو ان کے زیر نگیں نہیں ہے، سوا خدا کے نہیں ہے کوئی جو ان کے زیر نگیں نہیں ہے، یہاں ملی ہے ہمیں ہدایت، وہاں شفاعت ملے گی ہم کو، یہاں ملی ہے ہمیں ہدایت، وہاں شفاعت ملے گی ہم کو، کرم وہاں بھی تو ہوگا ان کا، یہ سب عنایت یہی نہیں ہے، ادھر ادھر تو بھٹک رہا ہے، نبی کے در کو بھلا کے واعظ، ادھر ادھر تو بھٹک رہا ہے، نبی کے در کو بھلا کے واعظ، جہاں سے ملتے ہیں علم و حکمت، ہے دکھ یہی تو وہی نہیں ہے، جہاں سے ملتے ہیں علم و حکمت، ہے دکھ یہی تو وہی نہیں
خیال رکھنا، نبی کے روزے پہ گر ہو جانا، ضیا ادب کا خیال رکھنا، وہ گھر ہے آقائے دو جہاں کا، وہ آسماں ہے زمین نہیں ہے، وہ گھر ہے آقائے دو جہاں کا، وہ آسماں ہے زمین نہیں ہے، جہاں میں میرے نبی سا کوئی کہیں نہیں تھا، کہیں نہیں ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ وہ گھر ہے آپ کا دو جہاں کا، وہ آسماں ہے زمین نہیں۔ ماشاء اللہ، ماشاء اللہ، کیا بات، کیا بات، بہت ہی خوبصورت آپ نے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم۔ بہت شکریہ جی، بہت شکریہ۔ جی مس قاریہ کاول، آپ بتا رہی تھی ہمیں کہ کسی کے ساتھ جھگڑا نہیں کرنا چاہیے، کسی کا مذاق نہیں اڑانا چاہیے، تو اس پہ آپ مزید آگے کریں۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کسی کا مذاق نہ اڑایا جائے، کسی کو برا لگ جاتا ہے۔ قرآن پاک فرقان حمید میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، یا ایھا الذین آمنوا لا یسخر قوم من قوم، اے ایمان والو نہ تو مردوں کو مردوں پر ہنسنا چاہیے، عسیٰ ان یکونوا خیرا منہن، ہو سکتا ہے کہ وہ مذاق کرنے والوں میں سے بہتر ہوں، ولا نساء من نساء عسیٰ ان یکن خیرا منہن، اور نہ ہی عورتیں دوسری عورتوں پر ہنسیں، ہو سکتا ہے وہ ان ہنسنے والیوں سے بہتر ہوں، ولا تنابزوا بالالقاب، اور ایک دوسرے کو تانا نہ دیا جائے، ولا تلمزوا انفسکم ولا تنابزوا بالالقاب، اور ایک دوسرے کے برے نام نہ رکھے جائیں، بئس الاسم الفسوق بعد الایمان، کہ یہ بہت بڑا گناہ ہے، ایمان لانے کے بعد جو کسی کا برا نام رکھنا بہت بڑا گناہ ہے، ومن لم یتب فاولئک هم الظالمون، اور جو توبہ نہ کریں گے وہی ظالم لوگ ہیں۔ تو ادھر سے معلوم ہوتا ہے کہ ہم کسی پر ہنسنا ہمیں جائز ہی نہیں ہے، کسی کا ہم مذاق نہ اڑائیں، کسی کا ہم برا نام نہ رکھیں، کسی کو ہم تانا نہ دیں، اس کی نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بھی بڑی مذمت کی ہے، اور قرآن پاک میں بھی وعید آئی ہے کہ وہ ظالم لوگ ہیں۔ جی دیکھیں ہم کسی کا مذاق اڑاتے ہیں تو ہم تو وہ خوش ہو رہے ہوتے ہیں نا کسی کو غلط الفاظ بول کے، لیکن اس کی اگلے کی تو دل آزاری ہو رہی ہوتی ہے، اس کو تو دکھ پہنچا۔ جی اگر تو اس میں وہ چیز پیدا ہوئی ہوگی تو اس کو تعریف کریں گے، تعریف کی صورت میں کریں گے نا اس کو، تو اس کو خوشی ہوگی، تو اگر آپ اس کو طنز کی صورت میں اس کو کریں گے تو اس کو دل آزاری اس کی ہوگی۔ جی مس قاریہ کاول، دیکھیں کسی کا مذاق اڑا کے، جو کسی کا مذاق اڑا رہے ہوتے ہیں وہ تو انجوائے کر رہے ہوتے ہیں، خوش ہو رہے ہوتے ہیں، لیکن جس بیچارے کا مذاق اڑایا جا رہا ہے اس کا تو دکھ ہوا نا، اس کو دل آزاری، اس کو دل آزاری ہوتی ہے۔ تو اس لیے اگر اس کی تعریف کرتے ہوئے اس پر کوئی بات کی جائے گی تو اس کو تو خوشی محسوس ہوگی، اگر اس پر کوئی تانا بازی کی جائے گی یا اس کو برے القاب سے پکارا جائے گا تو اس کا دل آزاری ہوگی، اور دل آزاری بھی کرنا بہت بڑا گناہ ہے کہ کسی کی مذاق سے ہمیں روکا گیا، منع کیا گیا۔ ہاں جی، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان ہے کہ کسی کا عیب تلاش کرنے والے کی مثال اس مکھی کی طرح ہے جو سارا خوبصورت جسم چھوڑ کر صرف زخم پر ہی بیٹھتی ہے۔ اللہ دیکھیں کتنی بڑی بات، جی کتنی بڑی بات، لوگوں کے عیب نہ تلاش کرو، بالکل، کہ اس میں اور بھی تو کتنی خوبیاں ہوتی ہیں نا۔ ہاں جی، اس میں رکھو، اگر اس میں کوئی عیب ہے تو وہ اسے اگر تو وہ دور کر سکتا ہے اپنا عیب، اسے کہو کہ اس طرح یہ بات اچھی نہیں، اس طرح کر لو تم، اور کہو بھی علیحدگی میں نا اس کو برا نہ لگے، اس کو کسی کے سامنے نہ سمجھاؤ، اس کو علیحدہ سے سمجھا سکتے ہیں۔ تو کتنی خوبصورت آپ کی بات ہے کہ پورا خوبصورت اس کی جسم چھوڑ کے تو وہ گندی جگہ پہ مکھی بیٹھتی ہے۔ ہاں جی، عیب تلاش کرنے والے کی ایسی مثال ہوتی ہے، اور اس کو منافق بھی اس کو ایسے ہی، کتنی شاندار مثال دی ہے، جیسا کہ پیچھے بتایا آپ کو کہ منافق کی بھی جیسے 3 نشانیاں بتائی گئی تھی، تو اسی طرح بزرگ فرماتے ہیں کہ منافق بھی وہ سانپ ہوتا ہے جو کسی ہرے درخت کو چاٹ لے تو وہ دوبارہ ہرا نہیں ہوتا۔ تو یہ منافقت، ہمیں منافقت سے بھی بچنا چاہیے، ہمیں دھوکہ دہی سے، فریب زدگی سے، جی ہمیں یہ وعدہ خلافی
خلافی سے، جھوٹے وعدے سے ہمیں بالکل بچنا چاہیے۔ آمین آمین، اللہ ہمیں ہدایت دے، آمین آمین۔ آمین ثم آمین۔ جی ناظرین، آپ نے دیکھا مس قاریہ کول نے کتنے ہی خوبصورت طریقے سے ہمیں سمجھایا ہے کہ کسی کا مذاق نہ اڑائیں، کسی کی دل آزاری نہ کریں۔ جی ناظرین، آئیے ہم طاہر ہاشمی صاحب سے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم سنتے ہیں۔ کچھ اشعار ہیں کہ کلام حق کی صدا حرز جاں رکھے ہوئے ہے، کلام حق کی صدا حرز جاں رکھے ہوئے ہے، شعور نعت نبی شاد ماں رکھے ہوئے ہے، ماشاءاللہ ماشاءاللہ اسے ضرور سہولت ہے سبز گنبد کی، ماشاءاللہ اسے ضرور سہولت ہے سبز گنبد کی، زمین سر پہ اگر آسماں رکھے ہوئے ہے، سبحان اللہ، در حبیب پہ سلمان فارسی کو دیکھ، ماشاءاللہ در حبیب پہ سلمان فارسی کو دیکھ، وہ اپنی جیب میں دونوں جہاں رکھے ہوئے ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ، در حبیب پہ سلمان فارسی کو دیکھ، وہ اپنی جیب میں دونوں جہاں رکھے ہوئے ہے، خدا کے لطف و عنایت سے بہرہ مند نہیں، خدا کے لطف و عنایت سے بہرہ مند نہیں، جی خدا کے لطف و عنایت سے بہرہ مند نہیں، نبی کی آل سے جو دوریاں رکھے ہوئے ہے، یہ ایک خاک کا پتلا ہے اشرف المخلوق، جی یہ ایک خاک کا پتلا ہے اشرف المخلوق، کہاں کی شے کو مودت کہاں رکھے ہوئے ہے، ماشاءاللہ ماشاءاللہ، زبان گنگ ہے لکنت زدہ مگر طاہر، زبان گنگ ہے لکنت زدہ مگر طاہر، درود و نعت کا چشمہ روا رکھے ہوئے ہے، اسے ضرور سہولت ہے سبز گنبد کی، زمین سر پہ اگر آسماں رکھے ہوئے۔ جی ماشاءاللہ ماشاءاللہ، بہت ہی خوبصورت آپ نے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم سنائی۔ آپ سب کا بہت بہت شکریہ، آپ اس پروگرام میں تشریف لائے۔ آپ کا شکریہ۔ جی ناظرین، یہ ایک خاک کا پتلا ہے اشرف المخلوق، یہ ایک خاک کا پتلا ہے اشرف المخلوق، کہاں کی شے کو مودت کہاں رکھے ہوئے ہے۔ پروگرام رمضان کی شان میں اپنی ہوسٹ سیدہ شہزادی کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔